کشمیر کے عوام کا ایک فطری رد عمل ہے جبر کے خلاف، فسطائیت کے خلاف۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پورے ملک کی عوام جو ہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں، وہ سر جھکا کر زندگی گزاریں گی، تو آج کشمیر کے غیور عوام اس نظریے کی نفی کرتے ہیں، اس کو رد کرتے نظر آتے ہیں ہمیں۔ یہ ایک ان کا فطری رد عمل ہے، اس کو سازش کہنا، اس پر گولیاں برسانا، لوگوں کو شہید کرنا بے وقوفی ہے۔ تاریخ معاف نہیں کرے گی جو آج کشمیری عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے گا، اس آواز کو نہیں سنے گا۔ اور یہ آواز صرف کشمیری عوام کی آواز نہیں ہے، ہندوستان کی آواز ہے جہاں ہزاروں لوگ گمشدہ ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کی آواز ہے جہاں ملٹری آپریشنز کے ذریعے بیسیوں لوگوں کو یکلخت شہید کر دیا جاتا ہے، وادی ترا ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ یہ پاکستان کے ہر صوبے کی آواز ہے، ہر صوبہ جس کے حقوق کو اس وقت سلب کیا جا رہا ہے، وہ معدنیات ہوں یا وہ پانی کا معاملہ ہو۔ یہ صوبوں کے معاملات ہیں، یہ پاکستانی قوم کے معاملات ہیں جن کے حوالے سے پاکستانی قوم کی آواز معتبر ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے معدنی ذخائر کو کہیں فروخت کرتا پھرے۔ تو ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی آواز ہیں، ہم پاکستان کے وسائل کے محافظ ہیں، اس کی ہم نگہداشت کریں گے۔ اسی طرح جو معاملہ ہے پاکستان کی معیشت کا عمومی طور پر، یہ ہمارے سامنے ہے اور یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جبر سے اس ملک کی معیشت ترقی کرے گی، یہاں نشو و نما ہوگی، تو وہ بالکل بے وقوف ہے، وہ تاریخ کو نہیں سمجھتا۔ پچھلے 3 سال سے پاکستان کی معیشت جمود کا شکار ہے، ہر سال غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی کا 44% غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ اس وقت پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے نوجوان، 15 سال سے 24 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں، ان میں سے 37% ایسے ہیں جو نہ کسی تعلیمی ادارے میں جا رہے ہیں، نہ ان کو روزگار میسر ہے۔ 37%۔ یہ نوجوان پاکستان کی معیشت کی، پاکستانی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ نے اس ریڑھ کی ہڈی کو معذور کر دیا ہے، نہ تعلیم ہے نہ روزگار ہے۔ اسی طرح افراط زر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو کچھ مہینوں کے لیے آپ نے کہا کہ افراط زر، مہنگائی میں کمی آئی ہے، وہ جھوٹ تھا۔ آج پھر قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہماری زرعی معیشت کو اپاہج کر دیا گیا ہے، مفلوج کر دیا گیا ہے۔ پچھلے سال جو گندم کی فصل کے ساتھ ہوا، اس نے ہماری معیشت کو 2 کھرب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تمام اعداد ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد، جو یہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں 15 سے 24 سال، وہ تو 37% بے روزگار ہیں یا تعلیم میں نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر 29% ہماری جو لیبر فورس ہے وہ بے روزگار ہے۔ فیصل آباد میں مہینوں سے 10,000 سے زیادہ مزدور سڑکوں پر ہیں، آپ ان کی بات نہیں سن رہے۔ تو کس کا انتظار ہے؟ کس آتش فشاں کے پھٹنے کا انتظار ہے؟ یہ ایک ایسا نظام ہے اس وقت جو فارم 47 پر مبنی ہے، جو مصنوعی ایک نظام ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہے، جو کفر پر مبنی ہے۔ پر یہ نظام گونگا اور بہرا بھی ہو چکا ہے، اس کو حقیقتیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ نظام اب قاصر ہے پاکستان کی عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنے سے۔ تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم بالکل اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس فسطائیت کے نظام کو ٹکنے نہیں دینا۔ ہم اس کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے، ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے اور اس نظام کو ہم شکست دیں گے۔ اور اس شکست کا ایک بہت بڑا مارکہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ بار کے الیکشن اب آئے چاہتے ہیں۔ 16 اکتوبر کو پاکستان سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے، اس کے بعد نومبر کے پہلے ہفتے میں سارے صوبوں کی جو صوبائی بار کونسل ہیں ان کے الیکشن ہیں۔ تو یہ پاکستان کی عوام، ہماری وکلاء برادری کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم فسطائیت کو شکست دیں، ہم 26ویں آئینی ترمیم کے جو ساتھ کھڑے ہیں ان کو شکست دیں۔ اس 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کے آئینی نظام پر حملہ کیا ہے، عدلیہ پر ایک کاری ضرب لگائی ہے، عدلیہ کو محکوم کیا ہے۔ تو اب موقع ہے، میں پاکستان کی تمام بار ایسوسی ایشن سے، پاکستان کے تمام وکلاء سے اپیل کرتا ہوں کہ آج وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان میں آئین اور قانون کی حرمت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس آئین اور قانون کی حرمت پر حملہ کرنے والوں کو شکست دیں، ایسی شکست دیں جو ثابت کرے کہ پاکستان آئین اور جمہوریت کے راستے پر ہی چل کے فلاح پا سکتا ہے۔ تو یہ 5 معاملات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ فلسطین، کشمیر، ہماری معدنیات اور پانی کے ذخائر کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں،
عوامی رائے کے برخلاف جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے اور بار کے الیکشن جن کا براہ راست تعلق ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی سے. تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا تمام اپنے اکابرین سے جو آپ کے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں کہ اپنی اپنی وہ رائے کا اظہار کریں اور پاکستانی قوم کی آواز بنیں. بہت شکریہ. جب عوامی ری ایکشن اس کے اوپر آیا، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ملک بھر میں اور پوری دنیا میں، تو شام کو وزیر خارجہ، نام نہاد وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ٹی وی چینل پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہ معاہدہ ہی نہیں، یہ تو وہ پیس پلان ہی نہیں کہ جس کے اوپر ہم متفق ہو کر آئے تھے. یعنی کہ اس طریقے سے حکومتی معاملات چلائے جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کون سا پیس پلان وہ پرپوز کرنے جا رہے ہیں، اور آپ اس کے استقبالیہ دستے میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتے ہیں. یہ ملکی معاملات کس طرح چلائے جا رہے ہیں؟ اور وہ پیس پلان یقین مانیے کہ اٹ از نتھنگ شارٹ آف سرنڈر. اس پیس پلان کے اندر ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کسی سیاسی جماعت کو اس ملک میں اعتماد میں لیا؟ آپ نے کوئی نیشنل کنسلٹیشن کی؟ کیا آپ نے پارلیمان کے اندر اس کے اوپر کوئی گفتگو کی؟ کوئی عوامی اعتماد حاصل کرنے کی ذرہ برابر بھی آپ نے کوشش کی؟ نہیں. استعماری قوتوں کے ساتھ بند کمروں میں بیٹھ کر آپ نے فیصلے کر لیے اور اب آپ وہ فیصلے پاکستانی عوام کے اوپر تھوپنے جا رہے ہیں. بھلا بتائیے کہ ہم یہ بات کیسے مان سکتے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی جائے گی اس پلان کے تحت جو غزہ کے معاملات کو چلائے گی، اور غزہ کے معاملات کو چلانے والے جن صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے، ٹونی بلیئر صاحب، ان کا ریکارڈ کون نہیں جانتا؟ عراق وار کے حوالے سے، مسلمانوں کی نسل کشی کی حوالے سے وہ متنازع ترین شخص ہیں. کیا ہماری فوج وہاں پر بھیجی جائے گی؟ اور اگر بھیجی جائے گی، جس کے بہت سارے اشارے مل رہے ہیں، تو کیا ہماری فوج اس متنازع شخص کی سربراہی میں وہاں پر کام کرے گی؟ یہ ہمیں بطور پاکستانی عوام کیسے قبول ہو سکتا ہے کہ ایک وار کرمنل جس کا ٹرائل ہیگ میں ہونا چاہیے، اس کی سربراہی میں ہمارے جوان وہاں پر اسرائیل کے لیے سیکیورٹی فراہم کریں گے؟ یہ کسی بھی صورت پاکستانی عوام قبول نہیں کریں گے. یہ آپ کی بھول ہے. اور پھر کہ اس پروگرام میں، اس پیس پلان میں پوری دنیا نے اپنی نظروں کے سامنے ایک جینوسائیڈ کو، ایک نسل کشی کو ہوتے ہوئے دیکھا. ہم میں سے کوئی شخص محفوظ نہیں رہا ان امیجز سے، ان واقعات سے جو وہاں پر روزمرہ کی بنیاد پر وقوع پذیر ہوتے رہے. مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں پتا، لیکن یقین مانیے کہ میں اپنی حد تک تو تقریباً ایک نفسیاتی مریض اس حوالے سے بن چکا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اس طریقے سے پیار نہیں کر سکتا. ان سے جب بھی شفقت سے پیش آنے کی کوشش ہوتی ہے تو ذہن میں غزہ کے بچوں کے امیجز فوراً آ جاتے ہیں. اور اس جینوسائیڈ کو کرنے والے نتن یاہو، اس کے احتساب کی کوئی بات نہیں، اس کے محاسبے کی کوئی بات نہیں. اقوام متحدہ نے جب آن ریکارڈ کہہ دیا کہ وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اس معاہدے کے ذریعے کلین چٹ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ باقی دنیا نے جو مرضی ہے کرنا ہے کرے، لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستانی عوام کسی بھی صورت یہ قبول نہیں کریں گے. تو ہم ان تمام معاملات کے اوپر، خصوصاً جس طریقے سے فلسطین کے معاملات ڈیل کیے جا رہے ہیں، یہ جو نام نہاد اسمبلی ہے، اس کی کوئی تو توقیر کرے. اس میں ہی کم از کم آ کر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں. بتائیں کہ آپ کیا طے کر آئے ہیں اور کیا آپ کی گفت و شنید چل رہی ہے. عوام کو اعتماد میں لیے بغیر، نیشنل کنسلٹیشن کیے بغیر
یہ پیس پلان یا پاکستانی حکومت کا اس ضمن میں اٹھایا ہوا کوئی بھی قدم پاکستان کی اپوزیشن کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے کشمیر کی صورتحال کا، آزاد کشمیر میں اس وقت درجن سے اوپر ہلاکتیں شہادتیں وہاں پر ہو چکی ہیں. ہمارا دل رنجیدہ ہے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے، پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، اور ایک بڑی تعداد میں پرامن مظاہرین کو بھی جو وہاں پر شہید کیا گیا، ہم اس کے اوپر بھی رنجیدہ ہیں. اور احتجاج کرنے والے مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ وہاں کی اشرافیہ اپنی مراعات ختم کرے، اور آپ وہ مراعات ختم نہیں کرنا چاہتے. وہ مانگ کیا رہے ہیں کہ وہ 12 سیٹیں مہاجرین کے نام پر جو پورے پاکستان بھر میں تقسیم کر دی گئی ہیں، جن کو اسٹیبلشمنٹ اور اسلام آباد استعمال کرتا ہے وہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، کہ وہ 12 نشستیں ختم کی جائیں. ان میں سے کون سی بات ناجائز ہے؟ اس وقت جو صورتحال وہاں پر کشیدگی جتنی بن چکی ہے، میرے خیال میں وہاں کے وزیر اعظم کو فوری مستعفی ہونا چاہیے. وہاں پر نئے الیکشنز کا اعلان ہونا چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں وہاں کی جو بھی اسمبلی منتخب ہوتی ہے، وہ ان ترامیم کو، آئینی ترامیم جو وہاں پر کرنی ضروری ہیں، وہ پبلک کے مینڈیٹ کے ساتھ وہاں پر کی جائے. ان ہلاکتوں کے بعد، ان شہادتوں کے بعد وہاں کے وزیر اعظم کو اور وہاں کی حکومت کو کنٹینیو کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس کی رسپانسبلٹی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. انہیں اسی رسپانسبلٹی کے نتیجے میں جو وہاں پر وہ امن رکھنے میں ناکام رہے، فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے. یہ وہ معاملات ہیں کہ جو اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں ان کے بارے میں سوالات ہیں اور تشویش ہے. ہم اس حوالے سے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ یہ خاموشی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. فلسطین کا معاملہ ہو یا آزاد کشمیر کا، ہم دونوں کے اوپر اپنا ایک واضح موقف رکھتے ہیں. ہمارے واضح مطالبات ہیں، اور ہم پاکستان کی عوام کی بہاف پر اس نام نہاد اسمبلی کے پاس اور حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ہم پاکستان کی عوام کی کے بہاف پر یہ مطالبات کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو فوراً ان انٹرنیشنل معاملات پر اعتماد میں لیا جائے اور کشمیر کے اندر مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے اور وہاں کی حکومت گھر جائے. بہت بہت شکریہ.